پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، یقیناً تم نے نقصان کیا، انفسکم، اپنا، باتخاذکم العجل، یہ بچڑا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، سو اب توبہ کو اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر توبہ قبول فرمائی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہم ہرگز یقین نہ کریں گے آپ کا،
حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ فأخذتکم الصاعقۃ، پھر پکڑ لیا تم کو کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور اتارا تم پر، المن والسلوى، من اور سلوى۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاتے پھرو اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہتے رہو، حِطَّةٌ، بخش دے ہم کو، نغفر لکم، تو معاف کر دیں گے ہم تم کو، خطایاکم، تمہارے قصور، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا ظالموں نے، قولاً، اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، خلاف اس کے جو ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس کے بدلے میں کہ جو نافرمانی کرتے تھے۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے قوم یہود کی نصیحت اور تذکیر کے لیے ان کے مختلف حالات بیان کیے گئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعامات بھی یاد دلائے، اور ان کی حکم عدولی اور نافرمانی کی بنا پر جو ان پر عذاب آئے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سن چکے ہیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر کوہ طور پر تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور 40 دن کا وعدہ ان سے لیا گیا، اور اپنے قوم کو بتا گئے کہ میں 40 دن یہاں نہیں رہوں گا، لیکن اپنا نائب اور جانشین اپنے بڑے بھائی
حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے دوسرے مقام میں آتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ لکنت تھی، لیکن صاحب وحی، صاحب نبوت، رسالت یہی تھے، صاحب کتاب یہی تھے۔ اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ صاحب کتاب نہیں تھے، بلکہ شریعت، انہی کی شریعت کے تابع تھے، لیکن تھے فصیح و بلیغ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی ہارون وہ زبان کے اعتبار سے بڑا فصیح ہے، یا اللہ مجھے میرا ان کا معاون بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو جس وقت طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تورات لینے کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ تورات اللہ کی سچی کتاب اپنے زمانے میں تھی، اور صاحب شریعت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان پر نازل ہوئی۔ اور تمام بنی اسرائیلی پیغمبر جو رہے، سوائے تو انجیل کے نزول کے، انجیل کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں رہے، وہ تورات کے مطابق ہی لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے رہے، تلقین فرماتے رہے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ان کو پھر اللہ نے صاحب کتاب بھی بنا، انجیل بھی نازل فرمائی۔ یہ یاد رکھیں کہ جس پیغمبر پر بھی اللہ نے کوئی کتاب نازل فرمائی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب نئی شریعت آئی ہے، تو اس نئی شریعت کے بعد پہلی شریعت، اس کو حق تو مانا جائے گا، سچ تو مانا جائے گا، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ نے جب قرآن کریم اتارا تو گویا نئی شریعت آ گئی۔ اب قرآن کریم کے آ جانے کے بعد سابقہ شریعتوں میں سے کسی پر عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دفعہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا کوئی نسخہ مل گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پڑھنے میں اتنے منہمک ہوئے، یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی کتاب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور اس میں بالکل مستغرق ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ توجہ فرمائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا دھیان نہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ کے پاک پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر کے سامنے بیٹھ کر کسی اور کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہ رہی، کوئی نیت میں فطور نہیں تھا، لیکن یہ انہماک، استغراق کو اس کتاب کے اندر اس لیے تھا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی اپنے زمانے کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، آپ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کے پڑھنے میں اتنے مستغرق ہو گئے، آج اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے لما واسعہ الا اتباعی، تو انہیں بھی میری اتباع اور پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہتا، آپ کس کام میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت عمر فوراً متنبہ ہو گئے اور کتاب بند کر دی، اور استغفار کی شکل، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے، ناراضگی سے، اللہ کے نبی کی ناراضگی سے، اس طرح کا مضمون انہوں نے بیان کیا۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو متنبہ کرنے کے لیے فرمایا کہ صاحب شریعت پیغمبر کے سامنے موجود ہو کر کسی اور کتاب کا پڑھنے یا اس کے اندر مستغرق ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جن پر تورات نازل ہوئی تھی، لو کان موسیٰ حیا، آج کا موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ کار نہ رہتا۔ تو آپ کس کام میں مصروف ہو گئے؟ خیر، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے ایک قسم کا سبق ہے کہ قرآن کریم کی موجودگی میں، اس شریعت کی موجودگی میں کسی اور چیز کے اندر مستغرق ہونا، اس کی طرف توجہ دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ خیر، تو حضرت
موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ کے حکم مطابق طور پہاڑ پر گئے، اپنے پیچھے اپنے جانشین اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ لیکن بنی اسرائیل کے اندر ایک منافق تھا جس کو سامری کہتے تھے۔ آگے چل کر 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں سامری کا تذکرہ آئے گا، نام بھی۔ تو بڑا چالاک اور چال باز آدمی تھا وہ۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو متوجہ کیا کہ مجھے ذرا زیور دیں، اپنے زیورات۔ ان زیورات کو لے کر ان سب کو ڈھال کر تو اس نے ایک بچڑے کی شکل بنائی۔ مفسرین نے اس میں 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بچڑے کے جسم کے اندر مختلف اطراف سے کچھ ایسے سوراخ اور شگاف چھوڑے کہ ہوا جب آر پار ہوتی تو اس میں بچڑے کی آواز نکلتی۔ اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین جب آئے تھے تو ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تو ان کو گھوڑا جہاں جہاں بھی اس کے پاؤں لگتے تھے وہاں اس جگہ میں ہریالی پیدا ہو جاتی۔ تو اس آدمی نے وہ مٹی اپنی اکٹھی کر لی کہ اس مٹی میں کوئی تاثیر ہے۔ چنانچہ وہ بچڑا بنانے کے بعد اس کے اندر وہ مٹی جب ڈالی تو اس میں سے بھاں بھاں کی آواز آنے لگی اور کہنے لگا ھذا الٰہکم و الٰہ موسیٰ، یہ ہے اصل میں تمہارا الہ اور موسیٰ علیہ السلام کا الہ بھی یہ۔ فنسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھول کر طور پہاڑ پر چلے گئے، وہاں خدا نہیں، خدا یہ ہے۔ منافق تھا تو بنی اسرائیلی گمراہ ہوئے اس منافق کی اس چال سے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی کوشش فرمائی، خدا کے پیغمبر تھے، گمراہی سے بچانے کے لیے، لیکن اب جانتے ہیں کہ یہ چال باز قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس وقت پھر کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو کچھ بھی سمجھتے نہیں۔ ان کے لیڈر نے جو فیصلہ کر لیا بس وہ فیصلہ ہے۔ تو اس منافق نے اس وقت بنی اسرائیل کے سامنے وہ شعبدہ جب دکھایا تو اس کی بات کو مان گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کی کوششوں کو انہوں نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر ہی اطلاع دے دی کہ آپ کی قوم بہک گئی ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آئے بڑے ناراضگی کے عالم میں۔ تورات کی تختیاں ہاتھ میں لی تھیں تو آتے ہی تورات کی تختیاں ایک سائڈ پر رکھ کر اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے کہ میں نے آپ کو آپ کے پیچھے اس قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوڑا تھا، اور آپ نے کیا کردار ادا کیا، یہ تو گمراہ ہو گئے۔ تو سیدنا ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام، میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر مت کھینچ اور میری داڑھی کے بالوں کا مت کھینچ۔ میں نے سمجھانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، لیکن زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اور زیادہ بڑا فتنہ فساد ہو، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ آپ ہی مجھے الزام دیں گے، مرمت کریں گے کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ ڈال دی اور میرا انتظار نہیں کیا۔ بہر کہنے کا مقصد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر ان کو بلایا، پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا، اس وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، 40 رات کا وعدہ فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم تم نے ظلم کیا۔ یاد رکھیں لفظ ظلم جو ہے اس کا معنی کمی اور کوتاہی، زیادتی بھی معنی آتا ہے اور کمی اور کوتاہی بھی معنی آتا ہے، موقع کے مناسبت سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ تو تم نے ظلم کیا اپنے حق میں، اپنا جو دین کا نقصان کر دیا، باتخاذکم العجلہ، تم نے جو بچڑا بنا کر معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، اب توبہ کرو تم اپنے رب کے سامنے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر فرمایا توبہ کرو اب رب کے سامنے، لیکن توبہ کس طرح؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ واحد جرم ایسا تھا شرک کرنے کا اور بچڑے کو معبود بنا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے پہلے تو ملامت کیا، فرمایا تمہاری توبہ یہ ہے کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اس کو قتل کیا جائے گا، جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ قتل کریں گے۔
قتل ان کے ہاتھ سے ہوگا جنہوں نے پوجا نہیں کی، اور قتل وہ کیے جائیں گے جنہوں نے پوجا کی۔ تو اللہ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم مار ڈالو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے عند بارکم، تمہارے خالق کے نزدیک۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ واحد دنیا کی قوم گزری ہے بنی اسرائیل ان میں سے جس نے شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، تو جس نے یہ جرم کیا تھا اس کو قتل کیا گیا۔ آج اس امت کے اندر کوئی شخص شرک کرتا ہے کوئی، تو وہ توبہ کرتا ہے صدق دل سے، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن اس قوم کو بدنصیب قوم تھی کہ انہوں نے جو شرک کیا تو اس کی معافی کی کوئی اور شکل نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ نے قرآن فرمایا موسیٰ علیہ السلام فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مار ڈالو، لیکن خود نہیں، دوسرا ماریں گے، یہ مقتول ہوں گے اور وہ دوسرے قاتل بنیں گے، تب اس طرح اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کی توبہ قبول کرنے کی کوئی اور شکل نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے تو انہوں نے واپس آ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے احکام بھیجے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہے، جیسے میں رات بھی ذکر کر چکا ہوں، کہ ان کو اللہ نے فضیلت بھی بہت دی، رتبے بڑے دیے، لیکن جب حکم عدولی اور نافرمانی کی تو پھر بدبختی کے انتہا پر یہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے اور مجھے یہ احکام دیے، کہنے لگے ہم لن نؤمن لک، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، کہ اللہ نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تسلی اطمینان کے لیے اس قوم کے 70 آدمی کا انتخاب کیا، 70 آدمی۔ واختار موسیٰ 70 رجلا لمیقاتنا، تو 70 آدمی کو لے کر طور پہاڑ پر گئے، وہاں انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا، جو اللہ کی وہی بدبخت کہنے لگے جی ہم اپنے کانوں سے نہیں سنے، جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں، دیکھیں گے تب مانیں گے، اور یہ انتہائی گستاخی تھی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا اذ قلتم یا موسیٰ، جب تم نے کہا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم یقین نہ کریں گے آپ کی بات پر، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اس گستاخی فاخذتکم الصاعقۃ، کڑک نے، بجلی نے تم پکڑ لیا، یعنی خوفناک دھماکہ ہوا، سارے کے سارے مر گئے، ہلاک ہو گئے وہیں اس گستاخی پر۔ وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کھڑا کر دیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ یہ لوگ بدبخت اپنی گستاخی کی بنا پر ہلاک تو ہو گئے، لیکن میں واپس جب جاؤں گا قوم کے سامنے تو پوچھیں گے وہ ہمارا 70 آدمی کہاں گئے؟ میں اگر کہوں گا کہ نہیں وہ گستاخی کی بنا پر ہلاک ہو گئے تو کسی نے ماننا نہیں۔ دیکھیے پیغمبر کتنی لجاجت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، خدا کی عرب صلاۃ والسلام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، یا اللہ یہ صورتحال ہے تو ان کو زندہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو زندہ کر دیا۔ تو یہاں قرآن میں آتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر زندہ کھڑا کر دیا تم کو تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہ پے در پے ان آیات کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں، کہیں اپنے عذاب یاد دلا رہے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا وطن ملک شام تھا، سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ وہ مصر گئے اور وہاں کسی نسبت سے وہاں رک گئے، اس کی تفصیلات آگے آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ باقی بنی اسرائیل کا اصل وطن شام ہی رہا ہے۔ تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ملک شام جو ہے اس پر عمالقہ قوم قابض ہوگی، کوئی قوم تھی بڑی ظالم قسم کی۔ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، آزاد کرو اپنے خطے کو۔ جب دیکھا کہ عمالقہ تو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں تو یہ انہوں نے بزدلی دکھائی، مقابلہ نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بزدلی دکھانے پر ان کو ایسی سزا دی کہ وہاں سے نکال کر ایک ایسے خطے کے اندر پہنچا دیے۔ تو کم و بیش جیسے مفسرین لکھا کہ 10 میل کے
ٹکڑے میں 40 سال تک یہ سرگرداں رہے. صبح سے شام تک جاتے، کسی منزل پر جائیں واپس آتے صبح کو وہیں ہوتے، نہ کھانے کا کوئی سامان، نہ پینے کا کوئی سامان، نہ سایہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم تو بالکل دھوپ سے جل گئے. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے پر بادلوں کا سایہ کر دیا. پھر انہوں نے اپنے بھوکا پیاس ہونے کا اللہ کے پیغمبر کے سامنے درخواست کی اور شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے من اور سلوہ اتارا. من ایک گوند قسم کی کوئی چیز ہے، جس طرح کہ برف برستی ہے بعض علاقوں کے اندر، یا آپ نے شاید مری یا اوپر والے علاقوں میں دیکھا نہیں ہوگا کہ صبح کا وقت بالکل درختوں کے اوپر ایک خاص قسم کی چیز جمی ہوتی ہے. تو وہ گوند نواز چیز تھی، میٹھی تھی، ایک حلوہ نواز. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھے بٹھائے من دیا. سلوہ بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیر گوشت. تو بٹیر بھی اس قسم کے تابعدار تھے کہ ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، یہ ان کو پکڑ کر ذبح کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظللنا علیک الغمام، تم پر ہم نے سایہ کیا بادلوں کا، یہ ایک اللہ کا انعام تھا. ونزلنا علیک المن، اور تم پر ہم نے من بھی اتارا، وہ سلوہ بٹیر بھی اتارے. کلو، ہم نے حکم دیا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ما ظلمونا، انہوں نے یہ حکم عدولیاں کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ بدبخت ان نافرمانوں میں اپنا ہی نقصان کرتے رہے. میں پچھلے درس کے اندر بتا چکا ہوں کہ ایک قوم جو کبھی اللہ تعالیٰ اس پر انی فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا پر تم کو فضیلت دی، فضیلت کا تاج ان کے سر پر خدا نے رکھا، اور پھر خدا کی نافرمانی پر پے در پے جب آئے تو پھر خدا کا غضب، فباؤ بے غضب من اللہ، اللہ کے غضب در غضب کے حقدار اور مستحق ہے. تو اللہ پاک کا ایک اصول ہمیشہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عروج بڑا دیتے ہیں اپنے خاص رحمت کے ساتھ، لیکن جب نافرمانی پر انتہا پر چلے جاتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ اپنی مہربانی واپس کھینچ لیتے ہیں، اور پھر خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے. ان بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جیسا بھی میں نے بتایا کہ 40 سال تک اپنے اس نافرمانی کے سبب سے ایک میدان تی کہتے ہیں حیران و سرگردان، اس کے اندر گھومتے رہے اور پھرتے رہے، کوئی منزل نہیں مل رہی تھی 40 سال. اب 40 گھنٹے بھی اگر کسی جگہ جائیں تو اب کیا محسوس کریں گے کہ خدا کا کیسا عذاب تھا ان پر. لیکن خدا کے پیغمبر ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے. ایک تو یہ کہ بادل کا اللہ پاک نے ان پر سایہ کر دیا بادل بھیج کر، اور دوسرا من اور سلوہ اتار کر مطلب ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا آگے ذکر ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، وہاں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں چاہو، راغداً، فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی بیت المقدس، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے. یا سجدہ کرتے ہوئے یا معنی یہ ہے، یا سجداً، سجدہ کرنے کے لیے، یعنی عبادت کرنے کے لیے. وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، یا اللہ ہماری توبہ، ہم معافی مانگتے ہیں. حِطَّةٌ کا معنی ہے ہمیں معاف کر دے. معافی مانگنے کے لیے جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے جاؤ. نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہارے قصور، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. لیکن ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، ظالموں نے ان الفاظ کو، ان بات کو بدل ڈالا جو ان کو کہی گئی تھی. ان کو کہا گیا کہ حطۃ حطۃ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وہاں جا کر کہنے حنطۃ حنطۃ، ہمیں گندم ملنی چاہیے، گندم ملنی چاہیے. خبیث لوگ کچھ اس طرح کے اول پھول مطلب بکنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج تو ہے نہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے بدل ڈالا ان ظالموں نے ان الفاظ کو جو ان کو کہے گئے تھے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، پھر ہم ظالموں پر ایک عذاب آسمان سے نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ، بدلے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتے رہے. تو یہ بنی اسرائیل کے تذکرے، اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی یقین بعد دیگر ان پر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی ان پر آتا رہے. تو اجمال القرآن کریم ان عذابوں کا ذکر بھی کر رہا ہے اور انعامات کا ذکر کر رہا ہے. تفصیلی باتیں آگے انشاءاللہ جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے کئی ساتھی بیمار ہیں،
آ بھی نہیں سکے، لیکن ہمیں چونکہ معلوم ہے تو آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اپنا کوئی عزیز، اپنا کوئی دوست، اپنا کوئی بھائی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو پھر اس کے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ تو ایک تو ان سب کے لیے دعا کریں کہ خدا بند قدوس ان کی کسی قسم کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے اور اللہ ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ میرے ایک عزیز ابھی بھی مجھے جب کوئی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں بیچ میں اس طرح کی چیزیں نہ دی، غیر متعلقہ چیزیں۔ عالم ہیں، میرے چھوٹے بھائی جو انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کے وہ شاگرد بھی ہیں، لیکن اچھے عالم ہیں۔ ان کو کچھ ان کے گردے میں کوئی تکلیف پیدا ہوئی تو آج سنا ہے ان کا آپریشن ہوا پنڈی کسی اسپتال کے اندر اور گردہ ان کا نکال دیا گیا۔ خرابی کچھ ایسی پیدا ہو گئی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اولاد کی، گھر بار کی، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، آپ کے متعلقین کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں یا موجود ہیں یا نہیں ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا بند خود اپنے رحمت کے ساتھ سب کی مشکلیں آسان کر دیں۔ معاشی طور پر بھی خدا بند خود سب کو آسودگی نصیب فرمائے، معاشرتی طور پر خدا بند خود سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور عزتیں نصیب فرمائے۔ بچوں کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب کرے، بیویوں کی طرف سے بھی، خاندان کے دیگر افراد کی طرف سے خدا سب کو سکھ اور سکون نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و محمد و بارک وسلم۔